أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے ہم سورہ فاطر کی آیت نمبر 15 سے آنورڈ اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے ہم اسی کی حمد، اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت، یہ سہولیات، یہ بے شمار نعمتیں اور یہ مہلت عطا فرمائی، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی کامیابی اور آخرت کی فلاح اور بھلائی وہ ہمارے سامنے حل کرے. آمین یا رب العالمین. اس سے پہلے کل کے سبق میں ہم نے جو آیات دیکھی تھی، آیت نمبر 8 سے لے کے آیت نمبر 14 تک، اس کا ترجمہ کچھ ایسے ہے کہ کیا پس وہ شخص جس کے لیے اس کے برے اعمال مزین کر دیے گئے، کیا وہ اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جس کو جو نیک عمل کرنے والا ہے؟ کیا پس وہ شخص جس کے لیے اس کے برے اعمال مزین کر دیے گئے پس وہ انہیں اچھا سمجھتا ہے، کیا وہ ہدایت یافتہ شخص جیسا ہے؟ یقین مانو کہ اللہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہے راہ راست دکھاتا ہے. یعنی آپ کو ان پر غم کھا کھا کر اپنی جان ہلاکت میں نہ ڈالنی چاہیے، اور جو کچھ کر رہے ہیں اس سے یقیناً اللہ تعالیٰ بخوبی واقف ہے. اور اللہ ہی ہوائیں چلاتا ہے جو بادلوں کو اٹھاتی ہیں، پھر ہم بادلوں کو خشک زمین کی طرف لے جاتے ہیں اور اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتے ہیں. اسی طرح سے تمہارا جی اٹھنا بھی ہے. جو شخص عزت حاصل کرنا چاہتا ہو تو اللہ تعالیٰ ہی کی ساری عزت ہے. تمام تر ستھرے کلمات اسی کی طرف چڑھتے ہیں، یا تمام تر پاک کلمات، طیب کلمات جو ہیں وہ اسی کی طرف چڑھتے ہیں، اور نیک عمل ان کو بلند کرتا ہے. جو لوگ برائیوں کے دھاگات میں لگے رہتے ہیں ان کے لیے سخت تر عذاب ہے، اور ان کا یہ مکر برباد ہو جائے گا. لوگو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں مٹی سے، پھر نطفہ سے پیدا کیا، پھر تمہیں جوڑے جوڑے یعنی مرد و عورت بنا دیا. عورتوں کا حاملہ ہونا اور بچوں کا جننا سب اس کے علم میں ہے، اور جو بڑی عمر والا عمر دیا جائے اور جس کی عمر گھٹے وہ سب کتاب میں لکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ پر یہ بات بالکل آسان ہے. اور برابر نہیں دو دریا، یہ میٹھا ہے، پیاس بجھاتا ہے، پانی پینے میں خوشگوار ہے، اور یہ دوسرا کھاری ہے، کڑوا ہے. تم ان دونوں میں سے تازہ گوشت کھاتے ہو اور وہ زیورات نکالتے ہو جنہیں تم پہنتے ہو، اور آپ دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی کشتیاں پانی کو چھینٹنے پھاڑنے والی ان دریاؤں میں ہیں، تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر ادا کرو، اسی کا شکر ادا کرو. وہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور آفتاب اور ماہتاب کو اسی نے کام میں لگا دیا ہے. ہر ایک میعاد معین یا معین وقت تک چل رہا ہے. یہی ہے اللہ تم سب کا پالنے والا، اور اسی کی سلطنت ہے. جنہیں تم اس کے سوا پکار رہے ہو
وہ تو تمہیں کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں۔ اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار سنتے ہی نہیں، اور اگر بالفرض سن بھی لیں تو فریاد رسی نہیں کریں گے، بلکہ قیامت کے دن تمہارے اس شرک کا صاف انکار کر جائیں گے۔ آپ کو کوئی بھی آپ کو کوئی حق تعالی جیسا خبردار خبریں نہ دے گا، آپ کو اللہ تعالیٰ جیسا یا حق تعالیٰ جیسا کوئی خبردار خبریں نہ دے گا۔ یہ آیات پچھلی جو ہم نے دیکھی اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کچھ بڑی بڑی نشانیوں میں سے کچھ کا ذکر کیا، جو مظاہر ہم اس کائنات میں اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، اگر ان کے اوپر غور و فکر کیا جائے اور ان کے اوپر تھوڑی سی تحقیق جستجو کر کے ان کو سمجھنے کی کوشش کیا جائے تو اس میں اللہ کی توحید جو ہے اس کا درس ہمیں بہت واضح طور پر ملتا ہے، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ممکن ہی نہیں۔ لاجیکلی ٹیکنالوجیکلی دیکھیں تو ممکن ہی نہیں کہ ایک سے زیادہ کوئی ایسی ہستی ہے جو اس کائنات یا اس کائنات کے کسی اور حصے کو بھی چلا رہی ہے۔ تو ان ساری باتوں کو سمجھنے کے باوجود، واضح ہو جانے کے باوجود، اگر تم نہیں مانتے اور اس کے باوجود اگر تم اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہو تو وہ تو تمہاری پکار سنتے ہی نہیں، اور اگر بالفرض وہ سن بھی لیں تو وہ تمہاری فریاد رسی نہیں کر سکتے، اس تمہاری دعاؤں کو یا تمہاری حاجات کو وہ قبول نہیں کر سکتے، ان کے لیے کچھ کر نہیں سکتے، بلکہ وہ تو قیامت کے دن تمہارے اس جو کرتوت ہے دنیا کی، جو شرک کا جو تم نے کیا، اس کا صاف انکار کر دیں گے، اپنی برات کا اظہار کر دیں گے۔ اور پھر آیت نمبر 14 کا آخری حصہ جو ہے جو کہ ہمیں بہت ہی واضح طور پر بہت ہی مطلب ایک جامع انداز میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ جو سب سے زیادہ خبر، جو ساری خبریں رکھنے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جو کہ اتنا باخبر ہو، اور اللہ ہی کہ مطلب ان خبروں میں سے کچھ خبریں جو ہے وہ ہمیں دیتا ہے، تو وہ سب سے بڑا اور پوری خبر رکھنے والا ہے، اس کی مانند اس کے جیسا تمہیں کوئی خبر نہیں دے سکتا، اس کے جیسا تمہیں کوئی نصیحت نہیں دے سکتا، تمہیں کوئی گائیڈ نہیں کر سکتا جس طرح سے اللہ تعالیٰ گائیڈ کرتا ہے۔ باہر چلتے ہیں آج ہمارے آج کے سبق کی طرف۔ آیت نمبر 15 سے ہم نے آج اپنا سبق شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، اے بنی نو انسان، انتم فقراء الی اللہ، تم محتاج ہی ہو، تم ہی محتاج ہو اللہ کی طرف، تم اللہ کی طرف یا اللہ کے محتاج ہو، واللہ، اور اللہ تو هو الغنی، وہ بہت بے پرواہ ہے، وہ غنی ہے، الحمید، اور بہت تعریف کیا جانے والا، تعریف والا ہے یا حمید ہے۔ اے بنی نو انسان، تم ہی اللہ کی طرف محتاج ہو یا تم ہی اللہ کے محتاج ہو، تمہاری زندگی، تمہاری زندگی اور تمہارا زندگی کا ملنا، تمہاری زندگی کا ملنا، اور پھر اس زندگی کو، اس کی موت تک، دنیاوی زندگی کو اس کی موت تک اس کی حفاظت کرنا، اور پھر دنیا کے ساری نعمتیں اور سارے جتنے بھی تم مطلب وہ نعمتیں جن کو تم تھوڑا سا سوچ سمجھ سکتے ہو، اور وہ نعمتیں جو جن کا تم کبھی دھیان بھی نہیں کرتے کہ تمہارا دل کیسے دھڑک رہا ہے، تمہارے اعضاء کیسے کام کر رہے ہیں، یا تم کھانا کھاتے ہو تو ان کو کیسے ہضم کر کے پوری انرجی جو ہے مطلب پوری باڈی کے ایک ایک سیل تک جاتی ہے، اور اس کے علاوہ معاشی اور معاشرتی اور جتنی نعمتیں ہیں ایک انسان کی، چاہے وہ اس دنیا میں دنیاوی اعتبار سے اپنی کسی بھی حالت میں ہے، غربت میں ہے، تنگی میں ہے، یا عیش و عشرت میں ہے، ایمان کی حالت میں ہے، یا کفر کی حالت میں ہے، جس بھی حالت میں ہے وہ اللہ ہی کی کا محتاج ہے، ہر لحاظ سے وہ اللہ کا محتاج ہے۔ تو اس جو یہ اس سے پہلے بھی جو آیات گزری اس میں بھی کچھ اشارہ ہے کہ اللہ ہی جو پوری کائنات کو بنانے والا اور باقی امور جو ہے وہی انجام دینے والا ان سب کا، اور پھر ان کو پالنے والا جو ہے وہ پورا رب جو ہے وہ اللہ۔ تو اے بنی نو انسان،
جب یہ پوری کائنات اور اس کا ایک ایک ذرہ جو ہے، اس کے اندر ہونے والے جتنے اعمال اور افعال اور جتنے مظاہر کائنات ہیں، چاہے چھوٹے چھوٹا ذرے سے ذرہ کے برابر ہو، یا بڑے سے بڑا گلیکسیز اور کلسٹرز اور سپر کلسٹرز اور اس طرح کے، تو یہ سب کا سب اللہ کا پیدا کرتا ہے۔ اور جب وہ سارا کچھ اللہ ہی کے مرہون منت ہے، تو تم تو مطلب کچھ بھی نہیں کہ تم اتراتے پھرتے ہو، اور تم سمجھتے ہو، اگر تم سے سمجھتے ہو کہ تم اس دنیا میں آ گئے تو تمہارے پاس کوئی بڑی مال و دولت اور عہدہ ہے، تو یہی تمہاری کامیابی کا باعث ہوگا اور یہی تمہارا سارا کل اثاثہ ہے، تو تم اللہ کے محتاج ہو۔ یہ سارا کچھ اللہ ہی کی طرف سے عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے اس میں اضافہ کر دے، جب چاہے اس میں کمی کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بارے میں اور رزق کے بارے میں بھی کچھ ہی عرصہ پہلے ہم نے آیات بھی لکھی تھی کہ جس کے اوپر وہ چاہے زیادہ کر دے، اور جس کے اوپر وہ چاہے کم کر کے اس کو آزمائش میں ڈال دے، زیادہ دے کر اس کو آزمائش میں ڈالے، تو تم تو سب کے سب اللہ ہی کے محتاج ہو۔ واللہ هو الغنی ہو، اور اللہ تو وہ ہے جو بے پرواہ ہے، وہ غنی ہے۔ اس کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم کیا کر رہے ہو، تمہارا کیا عمل ہے۔ ان نعمتوں کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہیں، ان انعامات کو، ان سارے رزق کو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کی ہیں، تم اس کے بدلے میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہو، اس کی عبادت کرتے ہو، یا اس کی ناشکری کرتے ہو اور کفر کرتے ہو، اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ اس سے بے پرواہ ہے۔ ہاں، وہ تمہارے عمل کا تمہارے اوپر کچھ نہ کچھ وبال ہے، جو تمہیں دنیا میں نہیں تو آخرت میں تو ضرور بھگتنا ہے۔ اللہ تو غنی ہے، بے پرواہ ہے، اور الحمید، اور وہ تعریف کیا جانے والا ہے۔ کوئی تعریف کرے یا نہ کرے، وہ تو تعریف کیا گیا ہے۔ اس پوری کائنات، یا صرف بنی نوع انسان جو ہے وہی اس میں اختیار حاصل کر کے اس میں کچھ اپنی اکڑ دکھاتا ہے۔ اس کے علاوہ پوری کائنات کی جو مخلوق ہے، وہ تو کسی نہ کسی طور پر اللہ کی تسبیح اور اس کی حمد اور اس کی تعریف جو ہے وہ بیان بھی کرتی ہے اور ظاہر بھی کرتی ہے۔ اللہ کی تعریف جو ہے ظاہر کرتی ہے، اللہ کے کارنامے اور کرشمے جو ہے ان کا مظہر جو ہے وہ ہمیں ان پوری کائنات کی دوسری چیزوں میں ملتا ہے، جس میں زندگی کے زمین کے اوپر جو زندگی نمودار ہوتی ہے، جس میں سے یہ بارش کا اور پودوں کا ذکر جو ہے، جو ہمارے سامنے ہر سال یا ہر کچھ عرصے بعد ایک دفعہ لہلہا اٹھتی ہے، پھر مردہ ہو جاتی ہے، پھر لہلہا اٹھتی ہے، پھر مردہ ہو جاتی ہے، اور بے شمار جو اس کائنات کے مظاہر ہیں، وہ اللہ کی تعریف جو ہے وہ اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ کوئی اور تعریف کرے نہ کرے، یا تم انسان بنی نو انسان تم اس کی تعریف کرو یا نہ کرو، وہ تو تعریف کیا ہی گیا، وہ تو اپنی ذات میں حمید ہے۔ ان یشاء یذہبکم، اور اگر وہ چاہے تو لے جائے تمہیں، وہ یاتی، اور لے آئے تمہارے بدلے بخلق جدید، ایک نئی مخلوق کو، اللہ تعالیٰ۔ وما ذالک علی اللہ یسیر، اور نہیں ہے یہ کام اللہ پر ہرگز مشکل۔ یہ تو اللہ پر ہرگز قطعاً کوئی ایسا مشکل کام نہیں اللہ تعالیٰ کے لیے کہ اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے، یا تمہیں نیست و نابود کر دے، ناپید کر دے، اور تمہاری جگہ پر کوئی نئی مخلوق لے آئے۔ اس سے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارننگ ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتیں جو ہیں ان کو تم ایسے استعمال کرو گے اپنی مرضی سے، اور اپنی منمانی کرتے جاؤ گے، اور پھر اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرو گے، پھر اپنی جان کے اوپر جو ہے ظلم کرو گے، شرک کر کے اور نافرمانی کر کے، یا دوسروں کی جان جو ہے یا دوسروں کو تم اس طرح سے نقصان پہنچاؤ گے اور دوسروں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرو گے، یا اس طرح کے جتنے معاملات ہیں، اگر تم یہ سمجھتے ہو تو تمہیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ جو کائنات کا پالنے والا ہے اور کائنات کا خالق ہے اور مالک ہے، وہ اس کے لیے بہت آسان ہے، کچھ ہرگز مشکل نہیں کہ وہ تمہیں جب چاہے اس دنیا سے اس صفحہ ہستی سے مٹا دے، اور تمہاری جگہ پر ایک نئی تخلیق، نئی مخلوق جو ہے وہ آباد کر دے۔ اور یہ نئی مخلوق جو ہے وہ دونوں طرف اشارہ ہے۔ ایک اشارہ تو یہ ہے کہ تمہاری جگہ پر تمہارے جیسے دوسرے لوگ جو ہیں وہ لے آئے، جو کہ اس کے شکر گزار ہوں، فرما بردار ہوں، یا کوئی ایسی ایک مخلوق اور کوئی لے آئے جو کہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہو۔ بہرحال انسان کی طرف یہ زیادہ غالب گمان ہے کہ اشارہ ہے کہ اگر وہ چاہے کہ تمہاری اس نسل کو ختم کر دے، اور نیا تمہاری جگہ پر جو لوگ لے آئے جو کہ تم اللہ کی عبادت کریں۔ اس سے پہلے بہت ساری قومیں جو ہیں ان کی ہلاکت کا تذکرہ ہمارے سامنے ہے کہ پوری کی پوری بستی جو ہے اس کو نیست و نابود کر دیا،
ان کی ناشکری کی وجہ سے اور شرک کی وجہ سے یا اس طرح کے معاملات کی وجہ سے، تو یہ اللہ کے لیے کوئی ہرگز مشکل نہیں کہ وہ تمہیں نیست و نابود کر کے تمہاری جگہ پر ایک نئی مخلوق جو ہے یا تمہاری جگہ پر نئی قوم جو ہے وہ لے آئے۔ یہ ایک وارننگ ہے، بہت کھلی وارننگ ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، شرک کے علاوہ کفر کرتے ہیں۔ شرک اور کفر کا جب بھی یہ الفاظ دونوں آئے تو اس کا گہرائی سے ہمیں مطلب جو ہے وہ سمجھ لینا چاہیے، تاکہ ہمیں اس کا وسیع مفہوم سمجھتے ہوئے ہمارا آٹومیٹکلی ہمیں اپنی گریبان کی طرف بھی نظر چلی جائے کہ شرک میں تو چلو الحمدللہ ہم نے ایک تہیہ کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے توحید جو ہے توحید کے عقیدے کو محفوظ رکھے اور اس کی حفاظت کرے، لیکن کفر کے میٹر میں بہت سارے میٹرز ہیں جس میں ہو سکتا ہے کہ کچھ نافرمانیاں، کچھ ناشکریاں، کچھ کمزوریاں ہو جائیں، کچھ ایسی باتیں جو اللہ نے حکم دی ہیں ہمارے جانے انجانے میں حد سے چھوٹ جائیں یا ہم سے کوتاہیاں ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب سے بھی محفوظ رکھے اور ہم سب کو ایک مضبوط ایمان اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، آمین۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور نہیں بوجھ اٹھائے گی کوئی بوجھ اٹھانے والی جان، کوئی بوجھ اٹھانے والی، تازرو بوجھ اٹھانا، اور وازرہ بوجھ اٹھانے والا، کوئی بوجھ اٹھانے والی جان نہیں اٹھائے گی بوجھ، وزر اخرى کسی دوسری کا، کوئی بوجھ اٹھانے والا، یہ بوجھ ہے دنیا میں گناہوں کا اور دنیا کی بدعمالیوں کا بوجھ، جو دنیا میں انسان اپنے نامہ اعمال میں، اپنے کھاتے میں یا اپنا جو ریکارڈ ہے اس میں وہ ایڈ کرتا جاتا ہے، تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ آخرت میں جو بوجھ ایک انسان اٹھا رہا ہوگا تو وہ انسان جو ہے وہ اپنا ہی بوجھ اٹھائے گا، کسی دوسرے کا بوجھ کوئی اٹھائے گا نہیں۔ اس دنیا میں انسان جو ہے وہ بہت سارے میٹر ایسے کرتا ہے جو کہ اس کے اعمال، اس کی بدعمالیاں جو ہیں جو اس کے اوپر بوجھ ہے، جس کو قیامت کے دن اس کو اٹھانا ہے۔ اب قیامت کے دن کا یہاں پر تذکرہ ہے کہ قیامت کے دن کوئی انسان یا کوئی بوجھ اٹھانے والا، کوئی ایسا شخص یا کوئی ایسا فرد جس کے اوپر ان گناہوں کا، بدعمالیوں کا وزن ہے، بوجھ ہے، تو وہ بوجھ جو ہے وہ کوئی دوسرا نہیں اٹھائے گا، ہر ایک کو اپنا بوجھ خود ہی اٹھانا پڑے گا۔ ہاں، دنیا کی زندگی کے اندر اگر وہ کچھ ایسے معاملات کر دیتا ہے تو وہ دوسروں کے بوجھ جو ہے وہ بھی اپنے ذمہ میں لکھ دیتا ہے، دنیا میں ہی وہ کچھ ایسے کام کئی دفعہ کر دیتا ہے کہ کسی دوسرے انسان کے بوجھ، کسی دوسرے انسان کے گناہوں کو اپنے کھاتے میں لکھا لیا اس نے دنیا میں ہی، ان بوجھوں کو بھی وہ آخرت میں اٹھانا پڑے گا، کیونکہ وہ بھی بوجھ ہے در حقیقت جو اس کے نامہ اعمال میں دنیا میں لکھا جا چکا، وہ اسی کا بوجھ ہے جو اسی کو اٹھانا ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں کہ اگر کسی نے کسی شخص کو، دوسرے شخص کو گمراہ کر دیا یا کسی کو گناہ کے اوپر آمادہ کر دیا یا کسی کی وجہ سے اگر کوئی کسی برائی میں مبتلا ہو گیا تو اس برائی کے نتیجے میں وہ دوسرا شخص جو ہے جو بھی برائی یا گناہ کے کام کرے گا تو اس کا برابر گناہ جو ہے اس کی طرف راغب کرنے والا جو شخص ہے اس کو بھی ہوگا۔ تو اس طرح سے دنیا میں دوسرے جو مطلب لوگ ہیں ان کے گناہوں کا بوجھ بھی اپنے سر جو ہے وہ اضافہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے جو دنیا میں لکھا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو گناہ کرنے والا دوسرا شخص ہے اس کو گناہ نہیں ملے گا، وہ ڈیفینیٹلی اس کا بوجھ اٹھائے گا، لیکن کیونکہ پہلے شخص کی وجہ سے اس نے یہ گناہ کیا تو پہلے شخص کو بھی اسی کا گناہ وبال جائے گا۔ اگر ہم اس میں یہ بھی دیکھیں تو اس کے اپوزٹ جو اعمال صالح ہیں، نیک عمل کرنے والے جو ہیں، ان کے بھی میٹرز ایسے ہی ہوں گے کہ وہ دنیا میں دوسروں کو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، تو اس ہدایت پر جو آ گیا، چاہے وہ ایک لمحے کے لیے بھی یا چاہے اربوں انسانوں میں سے کوئی ایک انسان جو ہے اس کی پوری زندگی نہیں تو چلو کم از کم کوئی ایک ہی سمت درست ہو جائے، اور بے نمازی تھا اس نے نماز پڑھنا شروع کر دیا، کاروبار میں کچھ ایسے میسے معاملات کرتا تھا، اس کے آپ کی کسی بات سے اس کے عقل میں کچھ بات آ گئی اور اس نے کاروبار میں کوئی ایمانداری شروع کر دی، یا چھوٹے اور کوئی اس طرح کے معاملات کو چھوڑ کر کسی بھی میٹر میں اس نے مطلب راہ راست اختیار کر لی، تو وہ جب تک کرتا رہے گا اس کا ثواب جو ہے وہ اس کی طرف راغب کرنے والے کو ملے گا۔ اور بلکہ نیکی اور گناہوں میں ایک تو بہت بڑا فرق یہ بھی ہے کہ نیکیاں جب انسان کرتا ہے
تو وہ تو ملٹیپلائی ہوتی ہیں 10 گنا سے لے کے 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ، جتنا اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے چاہے. لیکن گناہ جو ہے وہ ایک گناہ جو ہے وہ ایک ہی شمار ہوگا، اور گناہ بھی اس وقت شمار ہوگا جب وہ انجام دے دیا جائے، جب وہ گناہ کا کام کر گزرا جائے. اگر وہ گناہ کا یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم اور اس کی رحمتیں دیکھیں اس زمین کے اوپر، ان بنی نوع انسان کے اوپر، کہ یا خاص کر مومنین کے اوپر، کیونکہ مومنین اس کے زیادہ حقدار ہیں، کہ اگر کسی نے کسی گناہ کا ارادہ کیا اور ارادہ کرنے کے بعد اس گناہ سے وہ ہٹ گیا، وہ گناہ نہیں کیا اور اس گناہ کو ترک کر دیا، اس کے بدلے میں بھی اللہ تعالیٰ ایک نیکی جو ہے وہ اس کے ذمہ میں لکھ دیتا ہے. اور نیکیاں جو ہے ان کو تو کیسے پھر ملٹیپلائی کرتا ہے، لیکن اگر گناہ کر گزرے تو پھر وہاں سے اس گناہ کا عمل جو ہے اس کا بوجھ یا اس کا وزن شروع ہوتا ہے. اس کے باوجود قیامت والے دن کتنے ہی انسان ہوں گے یا اکثریت کہنے ہوگی جو کہ اپنے گناہوں کو، اپنے گناہ کے بوجھوں کو اٹھاتی پھریں گی، اور کوئی جان کسی دوسری جان کی بوجھ جو ہے وہ اس وہاں پر نہیں اٹھائے گی. اسی کے متعلقہ آگے حصہ جو ہے وہ اس کی فردر جو دوسرے ایک تو پوائنٹس ہیں وہ کور کرتی ہے. وَإِن تَدْعُوا، اور اگر بلائے، مسقلاتن، کوئی بوجھ سے لدی ہوئی جان، کوئی ایسی جان جو بوجھ سے لگی ہوئی ہے، بوجھ سے بھری پڑی ہے، اتنا اس قدر بھاری بوجھ، جو بھاری بھرکم بوجھ اٹھائے ہوئے کوئی جان جو ہے، اگر وہ بلائے، کس کو بلائے؟ کس کے لیے بلائے؟ الہم لہا، اپنے بوجھ کی طرف، یعنی اس کے بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے یا اس کو بوجھ کا کچھ حصہ دوسرے کو اٹھانے کے لیے، اس کی مدد کرنے کے لیے کوئی بلائے، اس بوجھ کے کو ہینڈل کرنے کے لیے، لا یحمل، تو نہیں اٹھایا جائے گا، منہ، اس بوجھ میں سے، اس کے بوجھ میں سے، شیئن، کچھ بھی. تو اس کے بوجھ کو اٹھانے کے لیے یا اس کے بوجھ کو اٹھانے میں اس کی مدد کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں ہوگا، کوئی چیز اس میں سے نہیں اٹھائے گا، کچھ بھی، کوئی بھی. ولاؤ کانا ذا قربا، اور اگرچہ ہو وہ قربا، قرابت والا، اگرچہ کوئی اس کا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، وہ قیامت کے دن اس کے بوجھ میں سے کچھ بھی نہیں اٹھائے گا. اب یہ ایک بہت بڑی بات جو ہے وہ آج ہمارے سامنے آ گئی، کہ اگر اس دنیا میں خدا نہ خواستہ کوئی بوجھ سے بھرا ہوا اپنا نامہ اعمال لے کر چلا جائے گا، تو اور آخرت میں جب اس کے لیے مشکل ہوگی، تو اگر وہ یہ سمجھے کہ وہ کوئی اس کا رشتہ دار یا کوئی اس کا قریبی یا کچھ ایسا ہے، تو وہ اس کی مدد کرے گا، تو کوئی بھی نہیں. ماں کے بارے میں یہاں پر کہا جاتا ہے کہ ماں کی رحم کی مثالیں دی جاتی ہیں، کہ ماں جو ہے کس قدر رحیم اور شفیق ہے اپنی اولاد کے لیے. اور اس کے علاوہ بہت ساری محبتوں کا یہاں پر تذکرہ کیا جاتا ہے، یاری دوستی کا تذکرہ کیا جاتا ہے. اور کچھ مثالیں ایسی ملتی ہیں کہ اس قدر پکی دوستیاں اور یاریاں جو ہیں نبھائی جاتی ہیں، اس قدر پکی محبت ہوتی ہے کچھ انسانوں کے درمیان. اس میں قریبی رشتہ دار بھی ہو سکتی ہیں یا دوسرے تیسرے بھی. لیکن قیامت کا دن تو ایسا ہوگا کہ جب یہ وفا ہوگی، حدیث جو جب ملتا ہے کہ ایک ماں جو ہے وہ اپنے دودھ پلاتے ہوئے بچہ اس کی چھاتی سے لگ کر دودھ پی رہا ہوگا، تو اس کو وہ چھوڑ کر، اس کو وہ گرا کر مطلب اپنے حواس جو ہے وہ کھو بیٹھے گی. وہ ماں جو اس قدر شفیق ہے، اس کا یہ حال ہوگا وہاں پر. تو دوسرے جو رشتہ دار ہیں ان کی تو بات ہی کرنا جو ہے نا وہ اس سے ہٹ جاتا ہے یا اس سے نچلے درجے میں آ جاتا ہے. تو کوئی بھی چاہے کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، کوئی کسی کا بوجھ وہاں پر نہیں اٹھائے گا. کوئی جان کسی جان کا بوجھ نہیں، کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. اور کوئی کسی کی بوجھ اٹھانے میں مدد بھی نہیں کرے گا، چاہے وہ کتنا ہی قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. تو لہٰذا اس دنیا کے اوپر اپنے رشتہ داروں کی باتوں میں لگ کر کوئی ایسے کام کرنا جو اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی ہیں، یا بہت سارے ایسے میٹرز میں مشورے دیے جاتے ہیں کہ تم اس طرح سے کر لو غیر شرعی قسم کے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی جو ذہانت اور اللہ تعالیٰ نے جو عقل اور فہم اور فراست ہر انسان کو دی ہوئی ہے، اپنی فراست اپنی فہم کے مطابق مطلب اگر وہ سمجھنے کی کوشش کرے تو ہو سکتا ہے کہ کبھی رشتہ داروں کی باتوں کو انکار کر کے، بلکہ ان کو بھی ایک سیدھے رستے کی طرف یا ان کو بھی ایک رہنمائی کی طرف ایک ان کی بھی رہنمائی کرنا جو ہے وہ بھی ہمارا کہہ لیں کہ ایک ذمہ داری میں سے ایک ذمہ داری ہے. تو رشتہ داروں کے اوپر احسان کر کے ہم اپنے بوجھ کو بھی کم کر سکتے ہیں، بلکہ اپنے نامہ اعمال میں اضافہ کر سکتے ہیں. لیکن آخرت میں یہ ساری چیزیں جو ہے یہ کام نہیں ہوئے گی. کوئی رشتہ دار، کوئی ماں باپ، بہن بیٹا، بیوی، بھائی، یہ وہ کچھ کام نہیں ہوئے گا. صرف ہر ایک کو اپنا بوجھ خود ہی وہاں پر اٹھانا ہے. انما تنذر، بے شک آپ تو ڈراتے ہیں، آپ ان لوگوں کو ڈراتے ہیں
یا بے شک آپ تو صرف ان لوگوں کو ڈرا سکتے ہیں یا ڈراتے ہیں، الذین یخشون ربہم، جو وہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے، بالغیب، بن دیکھے۔ آپ تو ان لوگوں کو ڈرا سکتے ہیں، یا آپ کے ڈرانے سے یا آپ کی تنبیہ سے یا آپ کی نصیحت سے تو وہ لوگ ڈرتے ہیں جو سب یخشون، یا خشیت، خشوع کے ساتھ، یا جو سب ڈرتے ہیں۔ یہ خشیت الہی جو ہے، اللہ کا خوف جو ہے، اللہ کی پکڑ کا یا اللہ کی کسی سختی کا، جبکہ آپ کے اوپر ہدایت واضح ہو چکی، تو اس کے خوف سے وہ اپنے رب کو بن دیکھے غیب کے ساتھ اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں، یا اس سے ڈرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، جیسے کہ قرآن مجید کے شروع میں ہی، سورہ بقرہ کی شروع کی آیات میں تھے، شروع کی آیات میں بھی آگے یہ کتاب جو ہے ہدایت ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، ٹھیک ہے، جو کہ غیب پر یہ کتاب ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ تو غیب کی بہت ساری چیزیں، ایک تو رب، اپنے رب کو بن دیکھے یا اپنے رب کے غیب پر وہ ایمان لاتے ہیں، اپنے رب کو بن دیکھے وہ ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو باتیں ہیں، جو نصیحت ہے، اس کو سمجھتے ہیں، پرکھتے ہیں، اس کی کوئی لاجیکل انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرتے ہیں، ان کا دل جو ہے وہ اس سے مطمئن ہو جاتا ہے، اور وہ دل جو ہے وہ ڈر جاتا ہے کہ ہاں یہ چیزیں، یہ پورا کائنات، اگر کائنات کے اوپر ہلکی سی نظر دوڑائی جائے تو اس قدر وسیع اور اس قدر مطلب لامحدود ہمارے لیے ہے، تو اس کے مقابلے میں اگر انسان کو دیکھا جائے تو مطلب اس کی کیا حیثیت، اس کو الفاظ ہی نہیں کہ اس کو کیا، اس کی حقارت جو ہے یا اس کی کمتری جو ہے وہ کس قدر ہے کہ اس کو الفاظ میں بیان کرنا مشکل نہیں۔ مطلب کائنات کو بہت بڑی چیز ہم ابھی صرف اپنی زمین کے ساتھ اگر انسان کو کمپیئر کر رہے ہیں تو وہ ذرے کے برابر بھی اس کی حیثیت نہیں بچتی۔ تو جب انسان جو ہے ایسی چیزوں کے اوپر غور و فکر کرتا ہے ان بایسڈ ہو کر، تو یقیناً اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ ہاں یہ رب تو وہی ہے جو ہمیں یہ ساری نعمتیں عطا کرتا ہے، اور کبھی وہ اس کو پکڑ بھی سکتا ہے، کبھی وہ اس کی سختی بھی ہو سکتی ہے، تو لہٰذا وہ بن دیکھے ہی۔ اور اس کے علاوہ غیب کی بہت ساری چیزیں جو رب نے بتا دی ہمیں، جس میں جنت، جہنم، دوزخ وغیرہ ہے، قیامت کے احوال ہیں، جس میں آئندہ آنے والے حالات کے معاملات ہیں، ایون کہ پچھلی قوموں کے احوال جو ہیں وہ آج ہمارے سامنے تو نہیں ہوئے لیکن ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیے۔ تو غیب کی بہت ساری باتیں ہیں، اس کے علاوہ فرشتے وغیرہ جو ہیں ان کے بارے میں بھی سارے معاملات جو ہیں وہ کچھ بہت سارے بتا دیے، تو ان ساری باتوں کے اوپر پھر وہ یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، اور پھر اللہ سے ڈر اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ وہی صرف وہ لوگ ہیں جو آپ کی جو اس نصیحت ہے یا اس کی وارننگ جو ہے اس کو وہ بھانپ لیتے ہیں اور اس کے مطابق پھر اپنی اصلاح کرتے ہیں، اپنی فائن ٹیوننگ کرتے ہیں۔ ایک بلڈنگ میں فائر الارم سسٹم لگا ہوا ہے، تو اگر وہ فائر الارم جو ہے بجنے لگ جائے، اس فائر کے الارم کو سن کر بھی کوئی چپ کر کے بیٹھا رہے اور خدا نہ خواستہ اگر وہ آگ بھڑک اٹھے تو کس کو قصوروار دیں گے؟ اس نے تو فائر الارم سن بھی لیا، اب اس کو چاہیے تھا کہ اپنی حفاظت کرتا، اپنے آپ کو وہاں سے بچاتا، بلکہ اپنے ساتھ جس کو چاہتا، جس کو کوشش کر کے دوسرے کسی کو بھی اپنے ساتھ بچا لیتا، لیکن اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہی ہے۔ تو یہ سارا ہے کہ جس کو آپ نے ڈرا دیا اور وہ اس ڈر کو بھانپ لیا، اس نے اس کی لاجک کو بھانپ کر اس کے مطابق اس نے بن دیکھے، بن دیکھے، یعنی کہ کئی دفعہ فالس الارم بھی ہوتا ہے، ہم دیکھیں یہاں پر بلڈنگ میں یا فیسلٹیز میں فالس الارم کے ذریعے سے مطلب ٹیسٹنگ کی جاتی ہے، ان کی جو ایمرجنسی رسپانس ٹیم جو ہے وہ کس قدر تیزی سے وہ رسپونڈ کرتی ہے اس کو، تو اس کو چیک بھی کیا جاتا ہے کبھی فالس الارم دے کر، مطلب خود سے الارم بجا کر کے کس طرح سے رسپانس ہے۔ تو یہ تو فالس الارم بھی نہیں ہے، بہت واضح طور پر اشارہ دے دیا کہ یہ دیکھو یہ ہونے والا ہے، فالس الارم تھا کہ اگر ہو جائے تو کیا کرو گے، تو یہ تو ہے کہ تو ہونے والا ہے، ایسا ہی ہوگا اگر تم ایسا کرو گے تو۔ وہ اقام الصلاۃ، اور اس کے نتیجے میں پھر وہ نماز کو بھی قائم کرتے ہیں بڑے خشوع کے ساتھ، بڑی عاجزی کے ساتھ، وقت کے اوپر بڑے اہتمام کے ساتھ، اچھی طرح سے اپنی طہارت کا اہتمام کرتے ہوئے، پابندی کرتے ہوئے، بغیر نماز کو قضا کیے اور بغیر نماز کو چھوڑے وہ مسلسل پھر اس کو قائم و دائم بھی رکھتے ہیں نماز کو۔ تو در حقیقت وہ ایسے لوگ ہیں جو ڈر جاتے ہیں، یعنی آپ کی نصیحت جو ہے انہی لوگوں پر اثر کرتی ہے جو تھوڑا سا سمجھ کر اس ڈر کو یا اس وارننگ کو اپناتے ہیں، اور پھر اللہ کے خوف کے ساتھ ساتھ، غیب کی باتوں کے ساتھ ساتھ نماز بھی قائم کرتے ہیں،
یعنی ایمان بھی اور نیک عمل بھی، عمل صالح بھی۔ ومن تزکا، اور جو پاک ہو گیا، فإنما یتزکا لنفسہ، تو بے شک صرف وہ پاک ہوتا ہے اپنے ہی نفس کے لیے۔ اور جس نے اپنے نفس کو پاک کر دیا، جو پاک ہو گیا یعنی جس نے اپنے آپ کو پاک پاک کر لیا، تزکیہ نفس ہم نے کئی دفعہ سنا ہوگا، اپنے نفس کو پاک کرنا گناہوں سے، اپنے نفس کو پاک کرنا برائیوں سے، ان کو برائیوں سے دور ہٹا کر اچھائیوں کی طرف، نیک کاموں کی طرف لے کر آنا، ذکر اذکار کے ذریعے، اللہ کی عبادات کے ذریعے، اور دیگر جتنے بھی نیک کام ہیں ان کے ذریعے سے۔ تو جو شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو پاک کرتا ہے یا پاک ہو گیا، تو اس کا پاک ہونا جو ہے وہ تو اس کے اپنے ہی نفس کو فائدہ دے گا۔ اگر کوئی اپنے برائیوں کو چھوڑ کر اچھائی کی طرف آتا ہے، نیک کاموں کی طرف آتا ہے، تو الٹیمیٹلی اس کو فائدہ جو ہے وہ اسی کو ہی ہوگا، اسی کی جان کو ہوگا، کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم جو ہے اس کا وہ حقدار ٹھہرے گا۔ ورنہ تو اللہ تعالیٰ غنی ہے، جیسا کہ اسی آیت میں یا پچھلی آیت میں دیکھا کہ اللہ تو غنی ہے، بے پرواہ ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اللہ تعالیٰ کی کبریائی یا اللہ کی شان کو، کہ کوئی اچھے کام کرتا ہے یا برے کام کرتا ہے۔ تو وہ ہر ایک کا عمل جو ہے وہ اس کے اپنے ہی لیے ہے۔ تو بوجھ اٹھانے والا اپنا بوجھ اٹھائے گا، ہاں جو پاک ہو گیا، جس نے ان بوجھوں کو دنیا میں ہی ہٹا دیا اور اس کے بدلے میں جو نیکیاں جو ہے وہ اپنے نامہ اعمال میں لکھنی، تو در حقیقت وہ اپنے ہی لیے اس نے یہ سارا کام کیا۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر چیز وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، کہ اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ہر نیکی کا کام ہے یا برائی کا کام ہے، ہر معاملہ جو ہے وہ اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جائے گا، اور اللہ تعالیٰ پھر اس کو اس اعمال کے مطابق اس کا انصاف جو ہے وہ دے گا، جزا اور سزا کا سارا معاملہ ہوگا۔ تو لہٰذا یہ ہمیشہ ذہن میں رہے کہ جو نیک عمل کرے گا وہ اپنے ہی لیے، اور جو اگر برائی اور بوجھ اس دنیا میں رکھے گا تو وہ بھی اسی کو بھی اٹھانا کیا ہے۔ وما یستوی الاعمی، اور نہیں وہ برابر ہو سکتا نابینا، والبصیر، اور دیکھنے والا، اور نابینا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتا۔ اب یہ آیت اور اس سے آگے ایک دو تین چھوٹی چھوٹی جو آیات آ رہی ہیں، وہ اسی طرح سے ایک تقابلی جائزہ ہے، مطلب بالکل ایک کنٹراسٹ کمپیریزن ہے، اچھائی اور برائی میں، نیکی اور بدی میں، حق اور باطل میں، مطلب اچھے انسان میں اور برے انسان میں۔ تو مطلب یہ ایک کنٹراسٹ ہے، اس کو واضح کرنے کے لیے، ظاہر کرنے کے لیے کچھ دو تین چھوٹی چھوٹی سی باتیں جو اللہ تعالیٰ نے کی، تقریباً سب کا معنی اور مفہوم اگر براڈ سینس میں دیکھا جائے تو تقریباً ایک جیسا ہی ملتا ہے، کہ وما یستوی، اور نہیں برابر ہو سکتا کوئی ایسا انسان اعمیٰ جو کہ نابینا ہے، والبصیر، اور دوسرا جو کہ دیکھ سکتا ہے، دیکھنے والا ہے۔ نابینا اور دیکھنے والا کسی کے سامنے حق کو واضح کر دیا، کسی کے سامنے نصیحت جو ہے وہ واضح کر دی، جیسے کہ یہ اوپر ابھی وارننگ کا ذکر ہوا، وارننگ جو ہے وہ واضح طور پر بتا دیا گیا۔ تو اب جس نے اس کو دیکھ بھی لیا یا جس نے اس کو پا لیا، اس کے باوجود اگر وہ اپنی آنکھیں جو ہے بند رکھے، اس کے مطابق اپنی اصلاح نہ کرے یا اس کو قبول نہ کرے، تو نابینا ہے، وہ در حقیقت نابینا ہے۔ اور دیکھنے والا جو ہے، جس نے اس کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنی فائن ٹیوننگ کر لی، وہ در حقیقت جو ہے وہ دیکھنے والا۔ بصیر جو ہے وہ بصارت رکھنے والا بھی، کیونکہ بصارت ہے، ایک بصیرت ہوتی ہے، بصیرت جو دور اندیشی، جس نے دیکھ کر بھانپ لیا اور اس کے مطابق دور اندیشی سے کام لیتے ہوئے اس نے اپنی اصلاح کر لی، تو وہ در حقیقت جو ہے بصیر ہے۔ تو یہ مطلب جو ویسے آنکھ کے اندھے اور نابینے اور بینا جو ہے ان کا ذکر نہیں، بلکہ اپنے کردار کے جو یا اپنے روحانی طور پر جو نابینا اور بینا جو ہے ان کا ذکر ہے، کہ وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح سے ولا الظلمات ولا النور، اور اندھیرے اور نہ روشنی، اندھیرے اور روشنی بھی برابر نہیں ہو سکتی۔ اندھیرے جو ہے، ظلمات جو ہے، وہ گمراہیوں کا ایک مجموعہ ہے کہہ لیں، جتنی بدعمالیاں ہیں، جتنے برے کام ہیں، بہت سارے اعمال سیئات جو ہیں، وہ ان کی بہت ساری پگڈنڈیاں ہیں۔ صراط مستقیم جو ہے وہ ایک ہی ہے، وہ صراط مستقیم سے بھٹکنے والے جو ہیں وہ بے شمار رستے ہیں۔ شیطان جو ہے وسوسے میں ڈالتا ہے، کبھی کسی کو کسی رستے میں ڈال دیا، کسی کو سود کے اوپر لگا دیا، وہ نمازیں بھی پڑھتا ہے لیکن سود کو نہیں چھوڑا، کوئی کسی دوسرے کو لگا دیا، وہ بڑا مطلب خیر کا، چیریٹی وغیرہ کا کام کرے گا لیکن نماز پڑھنے کی اس کو توفیق نہیں ملے گی۔ تو مختلف طرح کی برائیاں جو ہے، اس کے علاوہ شرک کے میٹر میں اور دوسرے تیسرے جتنے ہیں، تو
گمراہیوں کے تو بہت سارے رستے ملیں گے، اسی لیے ظلمات جو ہے وہ جمع کا صیغہ یہاں پر ہے، اور نور جو ہے، روشنی، راہ ہدایت جو ہے، صراط مستقیم جو ہے، جو ایک ہی سیدھا راستہ ہے جو ایک منزل کی طرف لے کر جاتا ہے، تو اندھیرے اور روشنیاں یعنی گمراہیاں اور راہ ہدایت جو ہے، یہ بھی دونوں ایک دوسرے کے برابر نہیں ہو سکتی، یا ان کے اوپر چلنے والا جو ہے وہ بھی ایک دوسرے کے مطلب برابر نہیں ہو سکتے۔ وَلَا ظِلُّ وَلَا الْحَرُورُ، اور نہ ہی سایہ، نہ ہی ٹھنڈا سایہ، اور نہ ہی دھوپ، دھوپ کی تپش، ٹھنڈے سائے میں جو ہے وہ بڑا پرسکون رہے گا، لیکن جو دھوپ کی تپش میں ہے وہ بڑا بے چین ہوگا، اس کو بہت تکلیف بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پر سایہ جو ہے وہی نیک کام جو ہے، نیک عمل جو ہے ایک انسان کرتا ہے، جس کے نتیجے میں اس کو ایک ٹھنڈی دھوپ یا ٹھنڈا سایہ جو ہے وہ نصیب ہوگا، اور آخرت میں تپش جو ہے، جہنم کی جو آگ ہے، یا اس طرح کے جتنے میٹر ہیں جو گمراہیاں اور جو اپنے جانوں کے اوپر ظلم کرنے والے ہیں ان لوگوں کی طرف، تو یہ سایہ اور یہ دھوپ کی تپش جو ہے یہ بھی دونوں ایک دوسرے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ وما یستوی الاحیاء، اور نہیں وہ برابر ہو سکتے زندہ لوگ جو ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے، ولا الاموات، اور نہ ہی مردے، زندہ لوگ اور مردے لوگ جو ہیں وہ بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ یہاں پر بھی زندہ لوگ اور مردے جو ہیں وہ مطلب روحانی طور پر ہیں، کہ جن کے دل جو ہے وہ مردہ ہو چکے، اور جن کے دل جو ہے وہ زندہ ہے، جن کے دل جو ہے ان کے اوپر سارا کچھ واضح ہو جانے کے باوجود انہوں نے دل سے قبول نہیں کیا اس حق کو، اس رہنمائی کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو وہ در حقیقت روحانی طور پر مردے ہی ہیں، جو کہ دوسرے شیطانوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، جو اپنی سوچ جو ہے، اپنی سوچ، سمجھ اور عقل جو ہے اس کو انہوں نے معاف کیا ہوا ہے، یا ان کی عقل جو ہے معاف ہو چکی ہے، اور وہ دوسری گمراہیوں میں پڑے ہوئے ہیں، وہ در حقیقت مردہ دل لوگ ہیں، اور جو ان کے اوپر عمل کرنے والے ہیں، اپنے آپ کو اس رستے پر قائم و دائم رکھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اگر کوئی شیطان کا وسوسہ آ بھی جائے تو اس کو وہ جھٹک دیتے ہیں، خدا نہ خواستہ اگر کوئی چھوٹا موٹا معاملہ کوئی گناہ کا ہو بھی جائے تو جیسے ہی ان کو اس کا ادراک ہوتا ہے، یا اس کی سمجھ آتی ہے، یا جیسے ہی وہ تھوڑا سا اٹینٹیو ہوتے ہیں تو فوراً سے وہ واپس پلٹتے ہیں اور اللہ کے حضور توبہ پیش کرتے ہیں۔ تو یہ در حقیقت وہ لوگ ہیں جن کے دل جو ہے وہ زندہ ہیں۔ تو یہ مردہ دل اور زندہ دل، یا روحانی طور پر مردے اور زندے جو ہیں، یہ بھی ایک دوسرے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ ان اللہ یسمع من یشاء، بے شک اللہ وہ سنوا دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، جو اپنے کانوں کو ذرا کھڑا کر کے اس بات کو سننے کی کوشش کرتا ہے، کہ سننا یعنی ایک انسان کے اوپر کسی بات کا، کسی نصیحت کا جو اثر جو ہے وہ جب ہونا شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلی سٹیج جو اس کے آتی ہے وہ سننے کی ہے۔ کوئی نصیحت کی بات جو ہے وہ پہلے سنے گا، پھر وہ کان کے ذریعے سے اس کے ذہن میں جائے گی، پھر وہ اس کو اپنے دل سے یا اپنے دماغ سے سوچ سمجھ کر کے، بچار کر کے اس کے مطابق پھر وہ اپنی فائن ٹیوننگ کرے گا۔ تو سننا جو ہے یہاں پر کہہ لیں کہ سب سے پہلی سٹیج ہے، تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلی سٹیج ان کے لیے ہوتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ ترجمے میں اس طرح کی جتنی آیات ہیں اس میں ترجمے میں تو عام طور پر یہی نظر، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہی دیتا ہے، گمراہ کر دیتا ہے، یا یہاں پر بھی جسے وہ چاہتا ہے سنوا دیتا ہے۔ تو اس کا ایکچولی لاجیکل میننگ جو ہے، اس کا بیک اپ میننگ جو ہے، حقیقی معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے ہر انسان کو، اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اپنی مرضی سے جو کسی نصیحت کی بات کو سن کر اس کو اپنانا چاہتا ہے، یا اس کے مطابق اپنی اصلاح کرتا ہے، تو ایسی بات کو پھر اللہ تعالیٰ سنوا کر اس کی اصلاح جو ہے وہ کر دیتا ہے، اس میں مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ لیکن جو جٹلا دیتا ہے، فراموش کر دیتا ہے، اسے بھاگ جاتا ہے، اسے پیچھا چھڑاتا ہے، تو پھر اللہ بھی اس کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے، اور وہ پھر بھٹکتا رہتا ہے۔ تو جب بھی ہم ایسی آیات کو دیکھیں گے تو ہمارے ذہن میں آٹومیٹیکلی مطلب یہ آنا چاہیے کہ وہ اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اگر انسان جو ہے وہ اس طرف راغب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس اختیار کو دے کر اس کے باوجود اگر وہ ایک رستے کی طرف اپنا نکلنا چاہے اور اس کو پکڑ کر واپس دوسرے رستے کی طرف ڈال دے تو اختیار کا منطق جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ کئی دفعہ ہم بہت دہرا چکے ہیں۔ تو اکثر جو ہے
یہ مثالوں کو ایسے کوٹ کیا جاتا ہے، مطلب اللہ چاہے تو ہدایت دے اور اللہ چاہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے ہے جو چاہتا ہے۔ ان اللہ یسمع من یشاء، بے شک اللہ سنوا دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، یا جو سننا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کر کے اس کو نیکی کی بات جو ہے وہ سنوا دیتا ہے، اس کے دل میں ڈال دیتا ہے اس کے کانوں کے ذریعے سے۔ وما انت بمسمع، اور نہیں آپ ہرگز سنوانے والے، من فی القبور، جو کہ قبروں میں ہے، جو کہ قبروں میں اب چلے گئے ان کو آپ نہیں سنانے والے، یا آپ ان کو، جو لوگ جو ہیں وہ اس قدر مردہ ہو گئے کہ قبروں میں جا کر گر گئے، یعنی ان کی واپسی ہی اب ممکن نہیں، تو ان کو آپ نہیں سنوا سکتے، ان کو آپ واپس ہدایت کی طرف نہیں لا سکتے۔ اب یہ بھی اسی طرح سے ایک روحانی طور پر یہ جس طرح سے پچھلی مثالیں دی جو دی مردہ اور زندہ کے بارے میں، دھوپ اور چھاؤں کے بارے میں، اسی طرح سے یہ بھی ہے کہ جو اس قدر مر چکا، یا اس قدر وہ گمراہ ہو چکا کہ اس کی واپسی جو ہے وہ ممکن نہیں، تو اس کو بھی آپ نہیں سنا سکتے۔ یا اس کا دوسرا معنی جو ہے اس آیت کے اصل مفہوم کے مطابق بھی ہو سکتا ہے کہ جس نے اس دنیا میں یہ سارے کام جو ہے، نیکی اور برائی کو جس طرح سے کمپیریزن ہوا، حق اور باطل کا جس طرح سے کمپیریزن ہوا، جس نے اس دنیا میں مطلب ان باتوں کو چھوڑ کر اپنی منمانی کی، تو وہ ان کا یہاں پر آ سکتا ہے۔ یا اسی آیت میں ہو سکتا ہے کہ زندے اور مردے جو ہے وہ ایک دوسرے کے برابر نہیں ہو سکتے، جو جو زندہ ہیں ان کو تو اللہ تعالیٰ سنوا دیتا ہے، یا جو زندہ ہیں وہ کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سنوا دیتا ہے، لیکن جو مردہ ہو چکے وہ تو کوشش ہی نہیں کرتے، یا ان کی کوشش ہی ایسی ہوتی ہے کہ وہ گمراہی کی طرف جائیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو پھر چھوڑ دیتا ہے اور وہ نہیں سنوا سکتے۔ تو آپ کے حق میں یا آپ کے لیے یہ ممکن نہیں کہ آپ کسی کا کان میں ایسی بات ڈالیں جو اس کے دل کے اوپر اس طرح اثر کرے کہ وہ نصیحت پکڑ کر صحیح ہو جائے۔ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا، کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنی منمانی کے اوپر قائم رہیں گے، تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ گویا کہ وہ قبروں میں چلے گئے، یا جس نے پوری زندگی جو ہے اپنی منمانی کرتے ہوئے اب وہ قبر میں چلا گیا، تو اب اس کے قبر میں چلے جانے کے بعد تو اس کا دروازہ بند ہو گیا، اس کے لیے تو اب ممکن ہی نہیں کہ وہ دنیا کی کسی رحمت یا دنیا کی کسی چیز سے فائدہ اٹھا سکتے۔ وہ تو صرف فائدہ اسی چیز کا اٹھا سکتا ہے جو اس نے اپنی گٹھری میں، یا اپنے بیگ میں، یا اپنی فلیش ڈرائیو میں ڈال کر اس نے اپنے ساتھ رکھ لیا، اپنے نامہ اعمال جو بھی اللہ تعالیٰ کی خاص قدرت کے ذریعے سے جو ایک ڈاٹا بینک ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ اس کے سامنے پیش کرے گا کہ یہ دیکھو ذرا اپنے نامہ اعمال کو دیکھو پڑھو، تو جس نے وہ کلوز کر کے اس کو لاک کر کے اپنے ساتھ رکھ کے قبر میں لے گیا، بس وہی اس کو فائدہ یا نقصان پہنچائے گی، باقی دنیا کی کوئی چیز اس کو نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ نقصان۔ ہاں، دعائیں وغیرہ یا اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ بھی شامل ہیں، لیکن وہ بھی ایک الگ مطلب حیثیت سے۔ ان انت الا نذیر، نہیں ہے آپ مگر ایک ڈرانے والے، آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے ایک ڈرانے والا، ایک وارننگ دینے والا بنا کر بھیجا ہے، اور آپ کی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ آپ ان کو وارننگ دے دیں، ان کو تنبیہ دے کر دیں، ان کو ڈرا دیں کہ اس طرح کے میٹرز کا یہ والا انجام ہوگا۔ آپ ڈرانے والے ہیں، اس کے علاوہ آپ کو کوئی نہیں، یا آپ کا کام جو ہے ان کو ڈرانا اور نصیحت دینا ہے، ان کو وارننگ جو ہے وہ تنبیہ جو ہے وہ کر دینا ہے۔ ان ارسلناک بالحق بشیرم و نذیرہ، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ ہم نے تو آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، یعنی آپ کے اوپر جو بھی ہم نے قرآن نازل کیا، یا جو بھی آپ کو ہدایت اور نصیحت جو لوگوں کے پہنچانے کے لیے تھی، چاہے قرآن کے ذریعے ہے، چاہے آپ کے اپنے قول اور عمل کے ذریعے سے ہے، آپ کے اپنی سنت کے ذریعے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے کہ وہ تو حق ہے، وہ تو سچ ہے۔ ہم نے تو آپ کو اس حق اور سچ کے ساتھ بھیجا تاکہ آپ جو ہے وہ خوشخبری سنا دیں ان لوگوں کو جو اس حق کو قبول کر کے اپنی اصلاح کرتے ہیں اور نیک رستے پر چلتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو اور جو اس کے اپوزٹ کرتے ہیں، گمراہی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، ان کو ڈرانے کے لیے کہ ان کو ڈرا بھی دیجئے کہ اگر تم برے کام کرو گے تو تمہارا یہ انجام ہوگا۔ وَإِن مِّن أُمَّةٍ، اور نہیں کوئی امت الا خلا فیہا، اللہ خلاق مگر گزرا اس سے پہلے، کوئی امت اس سے پہلے نہیں گزری، فیہا نذیر کہ اس میں ڈرانے والا نہ ہو، اور نہیں کوئی ایسی امت گزری اس سے پہلے کہ جس میں ایک ڈرانے والا ہے۔ یعنی جتنی امتیں اس سے پہلے گزری ہیں
उन सब में भी उसी तरह से डराने वाला एक आया है। इससे पहले जो अंबिया और रसुल जो है उनकी तरफ इशारा है, या उससे पहले किताबें आई, उससे पहले जितनी शरीयतें नाज़िल हुई, वो उनका भी यही पर्पस था या उनका भी यही मकसद था कि वो भी लोगों को डरा दें। और बशारत बशारत और नज़ीर यानी बशार खुशखबरी भी और डरावा भी, दोनों चीज़ें जो है इससे पहले अंबिया जो है वो भी लेकर आए अल्लाह ताला की तरफ से, वो भी हक था। व इन युकज़्ज़िबूका, और अगर वो सब जुटलाते हैं आपको, अब ये मुशरिकीन मक्का की तरफ इशारा है कि अगर ये सब सारी नसीहत वाज़े हो जाने के बावजूद आपको जुटलाते हैं, आपका इनकार करते हैं, आपकी मुखालफत करते हैं, तो फ़क़द कज़्ज़बल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, तो यकीनन जुटलाया उन लोगों ने भी जो उनसे पहले थे। क्यों? इससे पहले आने वाली उम्मतें या जो लोग थे, उन्होंने भी अपने नबियों को इसी तरह से जुटलाया था। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देने के लिए है कि ये जो आपकी मुखालफत कर रहे हैं, ये इससे पहले जो नबी जो आए उनकी भी मुखालफत हुई, तो लिहाजा नबियों को ऐसी सिचुएशन फेस करना जो है ये उनके लिए एक नॉर्मल चीज़ होनी चाहिए, या उनकी आजमाइश का हिस्सा है कि वो ऐसी चीज़ों को फेस करें। तो इससे पहले जो रसूल आए उनको भी इन्होंने उनकी उम्मतों ने जुटला दिया था। जाअतहुम रुसुलुहुम बिल बय्यिनाति, उनके उससे पहले जो रसूल आए थे वो वाज़े दलाइल के साथ उनके पास आए, उनके रसूल वाज़े दलाइल के साथ, व बिज़्ज़ुबुरी, और सहीफों के साथ, व बिल किताबिल मुनीर, और रोशन किताब के साथ, रोशन किताब के साथ। इससे पहले भी जो आए बय्यिनात जो है वाज़े दलाइल। अब इन वाज़े दलाइल में एक तो वही मतलब कलमात जो है, वो कलाम जो है वो है कि किस तरह से नसीहत की बातें एक लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के जरिए से, या इसके अलावा मोजज़ात भी इसमें शामिल हो सकते हैं कि वो रसूल जो है वो तो मोजज़ात भी बड़े बड़े लेकर आए, जैसे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का मोजज़ा जो है वो कश्ती वगैरह, उसको देख देख कर लोग मजाक उड़ाते थे किस तरह से, लेकिन जब अज़ाब आया तो वो सारे के सारे नेस्त नाबूद हो गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम जो है वो कितने ही मोजज़ात जो हैं वो मतलब उनके उनकी कौम के सामने आए। फ़िरौन से लेकर मतलब बाद में उनकी आज़ादी तक भी बहुत सारे मोजज़ात जो हैं नबी की सॉरी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भी अता किए। अल्लाह ताला ने जिनको उनकी उम्मत ने देखा, लेकिन उन्होंने फिर भी उसकी नाफरमानी की, उनकी नाफरमानी की, और उनके हदायत उनको नसीब नहीं हुई। और फिर सहीफों के साथ, और सहीफे यानी छोटे छोटे रसाले या छोटे छोटे अहकामात जो है, और किताब जो इल्हामी किताबें हैं वो सारी, तो इससे पहले भी रसूलों के पास इस तरह के सारे मामलात आ चुके जो कि उनकी कौम के ऊपर पेश कर दिए उन रसूलों ने, लेकिन उनकी कौम ने फिर उनकी नाफरमानी की। सुम्मा अखज़तु, फिर क्योंकि उनकी कौम ने उन वाज़े दलाइल, वाज़े मोजज़ात और उनकी किताबों को देख कर भी उसकी नाफरमानी की। सुम्मा अखज़, तो फिर मैंने पकड़ लिया, फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं फिर मैंने पकड़ लिया अल्लज़ीना कफ़रू, उन लोगों को जिन सब ने उनका इनकार किया था, कुफ्र किया था या इनकार कर दिया था उन मोजज़ात का, उन रसूलों की नसीहतों का और उनकी किताबों का, उनके दलाइल का, जिन्होंने इनकार कर दिया था उनको मानने से, या अगर मान कर प्रैक्टिकली उनके ऊपर अमल करने से भी इनकार कर दिया था। बहुत सारी ऐसी बातें भी हैं जो कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की, या दूसरी तीसरी बात कि वो ईमान तो लेकर आए थे हज़रत मूसा के ऊपर और अल्लाह के ऊपर, लेकिन उनके अहकामात का बहुत दफ़ा इनकार कर दिया उन्होंने। बहुत सारी ऐसी मिसालें जो वो हमें मिलती हैं। मेरे ज़हन में एक आ रही है कि जब मतलब अपनी अपने इलाके को फ़तह करने के लिए अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि जिहाद करो और अपना इलाका जो है, अपना मुल्क जो है वो वापस लो। तो उस वक़्त जो बनी इसराइल थे उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कह दिया कि हमारे में तो सक़त नहीं कि हम जाकर मुकाबला करें, जाओ तुम और तुम्हारा रब जो है वो उनका मुकाबला करें, और जब तुम उनके ऊपर गलबा पा जाओ तो हमें बता देना, हम आ जाएँगे। तो यानी ईमान तो लेकर आए, लेकिन वो उसका इनकार, उसके ऊपर प्रैक्टिकली अमल दरामद जो है उससे वो पीछे हटते रहे। तो ये हमारे लिए भी आज बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाती हैं। इसीलिए कहते हैं कि कुफ्र का जो जब भी लफ्ज़ पढ़ें तो उसको इनकार करने वाला अपने ज़हन में पढ़ें, ताकि हमें उसकी वुसअत जो है उसका अंदाज़ा हो जाए, और ऑटोमेटिकली अपने गिरबान की तरफ हमारी नज़र चली जाए, अपने मुआशरे की तरफ हमारी नज़र चली जाए कि क्या इसमें इनकार करने वालों में बहुत सारी चीज़ें हमारे अंदर भी मौजूद हैं जो जिनकी इस्लाह करने की ज़रूरत है। बहरहाल, और फिर मैंने पकड़ लिया
اللہ زینہ کفروا، ان کو جن سب نے کفر کیا، ان سب انکار کرنے والوں کو میں نے پکڑ لیا، اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا، فکیف کان نکیر، تو کیسا ہوا میرا عذاب، کیسا ہوا میرا میری پکڑ ان کے اوپر کہ وہ اس دنیا سے، ان سفر ہستی سے ہی مٹتی ہے اس دنیا کی جو زمین جو ہے اس سے، تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کو پکڑا تو اس قدر سخت اور اس قدر شدید پکڑا، یا اس طرح شدت کے ساتھ ان کے اوپر عذاب آیا کہ وہ دنیا میں نیست و نابود ہو جائے۔ آج ان میں سے بہت ساری قوموں کے کھنڈرات جو ہیں وہ ہمارے رستوں میں، ہمارے ذہنوں میں، ہمارے فنگر ٹپس کے اوپر، ہمارے موبائل میں اور لیپ ٹاپ میں موجود ہیں، ان کا جا کے نظارہ کریں۔ وہ ساری سٹوریاں جو ہیں بیان کرتی ہیں کہ یہ قومیں کس طرح سے بلندہ بالا قومیں تھیں اور عظیم و شان سلطنتیں تھیں، ایسی عظیم و شان سلطنتیں جن کا وجود آج بھی مطلب ہمیں دھوکہ لگتا ہے، لیکن وہ حقیقت دکھانے کے لیے ہمارے سامنے نظر آتی ہیں، لیکن ان کے جٹلانے کی وجہ سے، ان کے انکار کرنے کی وجہ سے، اور ان کے مطلب نافرمانی کی وجہ سے ان کے ساتھ کیسے معاملے ہو اور کس طرح سے وہ نیست و نابود ہو گئی، تو اللہ کا عذاب کس قدر شدید اور سخت تھا، اس کا اندازہ یا اس کا جھلک جو ہے وہ آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو کہ اللہ تعالیٰ کی کہی ہوئی بات کو سن کر ان کے دلوں میں اتر کر پھر اپنے اصلاح کرنے والے ہیں، نہ کہ ان لوگوں میں جو اس بات کو مطلب سنی انسنی کر کر اپنے آپ کو گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو ہمارے لیے محفوظ رکھے، اس دنیا سے ہمیں اٹھنے سے پہلے ہمارے نام اعمال میں ہمیں اس قابل کرے کہ ہم اپنے نام اعمال میں اس قدر مال جمع کر لیں کہ وہ کافی ہو ہمیں کم از کم پہلے بیچ میں جنت الفردوس میں جانے کے لیے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی اگر کوئی اضافہ اس میں چاہیں تو کر سکتے ہیں، جزاکم اللہ خیر کثیرا۔ جی اجازت چاہتے ہیں پھر انشاءاللہ، سب کو دعا میں ضرور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو، ہمارے کہنے میں، سننے میں، سمجھنے میں کوئی کمی بیشی ہے، کوئی بھول چوک ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اور خاص اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اپنا فضل و کرم کرے، ہمارے ظاہری اور باطنی جتنے مسائل ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے لیے آسان کرے، ہماری مشکلات کو اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم سے، رحمت سے ہمارے لیے آسان کر دے، ہماری نیک اور جائز حاجات اور خواہشات جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے لیے آسان کرے اور ان کو ہمارے لیے مہیا کرے، دنیا میں فائدے کے ساتھ ساتھ ان میں ہمارا آخرت کا فائدہ بھی ہمارے ساتھ شامل حال کرے، ہماری اولاد کو اللہ تعالیٰ ہمارا فرما بردار بنائے، اور ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اپنے والدین کے لیے فرما بردار اور صدقہ جاریہ ہوں۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خيرا كثيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔